جولائی کا مہینہ تھا، رات کے 11 بج رہے تھے اور موسلا دھار بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا تھا۔ لوگ اس قدر تیز طوفانی بارش سے پریشان ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے، جبکہ یارم شاہ گھر بیٹھا ہوا کسی کال پر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ حسینہ بیگم نے اس کو رات کے وقت اتنے خراب موسم میں گھر سے نکلنے کی تیاری کرتے دیکھا تو پریشان ہونے لگی۔ یارم بیٹا، یہ کون سا وقت ہے گھر سے نکلنے کا؟ صبح چلے جانا جہاں بھی جانا ہے، اس وقت گھر سے نکلنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو پیار سے سمجھایا، جو ہر بات میں ضد اور منمانی کرنے کا عادی تھا اور سختی برداشت نہیں کرتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، مجھے بھی جانا ہوگا، یہ ارجنٹ ہے۔ آفس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اور صبح تک انتظار کرنا مسائل کھڑے کر دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں سیدھا آفس جاؤں گا اور وہیں پر رک کر سب دیکھوں گا۔ وہ تیزی میں بھی ماں کی پریشانی سمجھتے ان کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ مگر بیٹا، موسم تو دیکھو، اس موسم میں کیسے جاؤ گے آفس؟ وہ بھی اکیلے؟ اگر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو؟ شاید کوئی ٹیکسی بھی نہ ملے۔ مت جاؤ بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حسینہ بیگم کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ ماں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی تھیں، اور پھر کون جانتا تھا کہ کب ماں کی پریشانی سچ ثابت ہو جائے۔ مگر وہ یارم شاہ ہی کیا جو کسی کے وہم کو اہمیت دے۔ ماں کو غیر مطمئن چھوڑ کر ہی گھر سے نکل چکا تھا اور تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر آفس پہنچ جائے۔ اس کی جاب کچھ ایسی نوعیت کی تھی جہاں چھوٹی سی کوتاہی کرنا ممکن نہ تھا، اسی لیے وہ وقت اور موسم کی پرواہ کیے بنا ہی آفس کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ مین روڈ پر آفس سے بمشکل 15 منٹ کی مسافت طے کرنا باقی تھا کہ ایک لڑکی گاڑی کے سامنے آ کر نہایت سست رفتاری سے چلنے لگی۔ یارم شاہ یہ دیکھ کر جھنجھلا گیا اور ہارن بجا کر سامنے والی لڑکی کو متوجہ کیا تاکہ وہ ایک طرف ہو سکے، مگر وہاں تو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس لاپرواہی پر یارم شاہ کا غصہ بڑھ رہا تھا اور وہ پوری شدت سے ہارن بجائے جا رہا تھا۔ مسلسل ہارن کی آواز خود اس کی سماعت کو پریشان کر رہی تھی اور سامنے موجود لڑکی جیسے بہری تھی کہ بجائے ایک طرف ہونے کے وہ روڈ کے عین وسط میں رک چکی تھی۔ تیز برستی بارش میں وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا گاڑی روک چکا تھا، پہلے ہی وہ جلدی میں تھا، اوپر یہ نئی مصیبت سے پالا پڑ گیا تھا۔ یہ روڈ ون وے تھا جہاں ایک وقت میں ایک گاڑی ہی چل سکتی تھی، اور یارم شاہ کی پراڈو کا سائڈ سے ہو کر نکل جانا ممکن نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی اس سر پھری لڑکی کی وجہ سے تنگ نہ ہوتا اور کب کا آگے بڑھ چکا ہوتا۔ سختی سے دانت پر دانت جمائے وہ گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلا اور پوری قوت سے ڈور بند کرتے اپنے غصے کا اظہار کر گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ خطرناک تیور لیے اس لڑکی کے سر پر پہنچ کر دھاڑا۔ تمہیں دکھائی نہیں دیتا یا سنائی نہیں دیتا؟ میں کب سے ہارن بجا رہا ہوں، تم سائڈ پر نہیں ہو سکتی تھی؟ جی تو چاہ رہا تھا تمہاری ڈٹھائی کا علاج کرتے ہوئے اپنی گاڑی سے تمہیں ہٹ کر دیتا، پھر تمہیں پتہ چلتا آدھی رات کو بدروحوں کی مانند سڑک کے درمیان پھرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ہٹو ایک طرف، مجھے گزرنے دو، پھر کرتی رہنا اپنے شوق پورے۔ وہ لڑکی کے مطمئن کھڑے ہونے پر مزید چڑ گیا تھا۔ تو مت روکتے نا گاڑی اور مجھے کچلتے ہوئے گزر جاتے، روکا کس نے؟ وہ لڑکی پوری قوت سے چلائی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مرنے کا ارادہ ہے تو کسی دوسری گاڑی کا انتظار کر لو، میرا قیمتی وقت برباد مت کرو اور ہٹو راستے سے۔ یارم شاہ اس کے پاگلوں جیسے رد عمل کو دیکھ کر چکرا گیا تھا۔ نہیں ہٹوں گی راستے سے، مار ڈالو مجھے، یہی تو چاہتی ہوں اور اسی لیے اس بڑی گاڑی کے سامنے کھڑی ہوں، ورنہ چھوٹی موٹی گاڑیوں سے کہاں مرنا تھا میں نے۔ بڑی سخت جان ہوں، آسانی سے مر بھی نہیں سکتی۔ آپ کا وقت قیمتی ہے مسٹر، جانتی ہوں، مگر اتنی بڑی گاڑی کے مالک ہوتے ہوئے مجھ پر چھوٹا سا احسان نہیں کر سکتے کہ یہ گاڑی مجھ پر سے گزار کر چلے جائیے، میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ ہذیانی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔
دیکھو مجھے جلدی آفس پہنچنا ہے، اس لیے دماغ مت خراب کرو، ورنہ تمہارے دماغ کا علاج کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے ایسا کرنے پر مجبور مت کرو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی، سمجھی؟ یارم شاہ نے اس کو کندھوں سے تھام کر سختی سے جھنجھوڑا تھا، اور اسی پل وہ مزید کچھ کہے بنا تیورا کر اسی کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اب کی بار یارم شاہ نے ٹھٹک کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، مگر چہرہ اس قدر سوکھا پتلا تھا جیسے کئی روز سے بھوکھی رہی ہو۔ رنگت بھی خاصی زرد پڑ چکی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ یارم شاہ نے گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کرنا چاہا اور اس کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے واپس گاڑی کی جانب پلٹ گیا۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹاتے ہوئے اس کے بھیگے بدن سے بے اختیار نظریں چرانے پر مجبور ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا اور یوں ہی ایک لڑکی پر نظر پڑنے سے جس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہونے کی باعث بدن کے خدوخال واضح دکھ رہے تھے، اس کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، مگر اس کی تربیت میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ کسی اکیلی لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھتا بھی۔ اور ظاہر ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے مرد کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور صرف اسی صورت مرد بہکنے سے بچ سکتا ہے کہ عورت ذات کو اللہ نے مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے۔ وہ لڑکی کو لٹا کر واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور سختی سے لب بھینجے یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو آخر کہاں لے کر جائے۔ گھر لے کر جاتا تو اپنوں کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس کی ماں خاصی سخت طبیعت کی مالک تھی اور ان باتوں کو سخت ناپسند کرتی تھیں کہ نئی نسل نے شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر کھلے عام میل ملاقاتیں کرنا شروع کر دیا ہے۔ زیادہ پریشان وہ لڑکی کرتی ہے جو اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بنا غیر مردوں کی باہوں میں جھولتی پھرتی ہے۔ بھلا تھوڑا سا لحاظ رکھ لینے میں کوئی برائی تو نہیں ہوتی، اور آفس میں بھی لے کر نہیں جا سکتا تھا کہ کولیگز کی نظر میں مشکوک ٹھہرتا۔ وہ الگ بات تھی کہ کسی کو بھی اپنے آفس کے اندر تک لے کر جانا بھی ناقابل معافی جرم تھا کہ وہ ایک نہایت حساس ادارے میں جاب کرتا تھا۔ اب صرف وہ فلیٹ تھا جہاں وہ بالکل تنہا رہتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچا تھا اور گاڑی کو ایک بار پھر سے فل سپیڈ میں دوڑا رہا تھا۔ اس انجان لڑکی کو فلیٹ میں پہنچا کر آیا جی کی جانب پلٹا۔ اس کو ہوش میں لائیے اور کپڑے بھیگے ہوئے وہ بھی بدل دیجیے۔ میں فارغ ہو کر اس لڑکی کا کچھ پتہ کرواتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ آبدہ نامی آیا کو اس کے خیال کی ہدایت دیتا وہ واپس آفس روانہ ہو گیا تھا۔ یہ آیا اس کے ساتھ کافی سالوں سے ملازمت کر رہی تھی اور سگی ماں سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھی اور نہایت قابل بھروسہ اور ہنرمند عورت تھی۔ نرسنگ بھی کرتی رہی تھی۔ اکثر کام کے سلسلے میں یارم شاہ فلیٹ پر ہی رک جاتا تھا اور کئی روز تک باہر قدم ہی نہ رکھتا تھا، جس پر اس کی ماں چڑھ کر کہتی تھی، مجھے لگتا ہے تم میرے نہیں اپنی آیا اماں کے ہی بیٹے ہو، وہاں پر زیادہ دل لگتا ہے تمہارا۔ وہ بس ہنس کر بات ٹال دیتا، مگر آیا جی کو جاب سے نہیں نکالا تھا۔ 3 بجے سے کچھ دیر پہلے وہ فارغ ہو کر آفس سے نکلا تو گھر جانے کی بجائے اس کو پہلا خیال اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرنے اور خود فلیٹ پر جا کر اس کو دیکھنے کا آیا۔ تو پاکٹ سے سیل نکال کر گھر پر کال ملائی، ماما آج میری گھر واپسی ممکن نہیں ہے، جو کچھ دن بہت مصروف ہوں، فلیٹ پر رکوں گا، پریشان مت ہونا پلیز۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی ماں کو اطلاع کرتے ہوئے تسلی دی اور فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آیا جی نے لڑکی کے کپڑے بدل کر اس کے لیے کھانا بنایا۔ اس دوران اس کو ہوش میں لانے کے کئی جتن کیے، مگر وہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر آیا جی نے یارم شاہ کے نام ایک پیغام کاغذ پر لکھ کر ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے اپنے گھر چلی گئیں۔ کھانا کچن میں رکھا ہے، سوپ بھی تیار ہے۔ اس کو ہوش میں لانا مشکل تھا اور کسی ڈاکٹر کو یہاں پر لانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے باقی کا کام آپ کے حوالے ہے۔ بیٹا خدا کرے سب ٹھیک ہی ہو، میں کل صبح جلد ہی آ جاؤں گی۔ آیا جی کا پیغام پڑھ کر یارم شاہ اس کی جانب پلٹا۔ اسی وقت وہ بھی تھوڑا سا کھسمسائی اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے کھڑے انجان شخص کو دیکھا اور پھر اپنے حلیے پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح سے رونے لگی۔ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر ڈالا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی،
موقع سے فائدہ اٹھانے کا مردوں کو اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ میں مر جانا چاہتی تھی کیونکہ میری زندگی بہت مشکل تھی، مگر یہاں تو میری زندگی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اس کی اجازت تو نہیں دی تھی میں نے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، جبکہ یارم شاہ اس کی قیاس آرائی پر حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا۔ محترمہ، جس حلیے میں تم تھیں بیمار بھی پڑ سکتی تھیں، ایسے میں اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور مجھے اپنے قیمتی فرنیچر کو بھی برباد ہونے سے بچانا تھا۔ سو بھیگے ہوئے کپڑے اتارے ہیں۔ یارم شاہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اس لڑکی کے چہرے پر سرخی چھائی دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ کچھ بھی ہو، آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے کپڑے کیسے بدل دیے؟ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ زیادہ شور شرابہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے لڑکی۔ میں نے تمہیں یہاں پر لا کر اپنی آیا جی کے حوالے کیا تھا اور واپس چلا گیا تھا۔ ابھی واپسی ہوئی ہے اور یہ سب میری آیا اماں نے کیا ہے۔ اب تم کچھ کھانا چاہو تو کھا لو اور پھر مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا سکوں۔ میں یہاں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ وہ جیسے سامنے بیٹھی لڑکی کو کسی امید کے سہارے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ پہلے تو اس شخص کو کوئی آوارہ بدنیت قسم کا انسان سمجھ رہی تھی جس نے ہمدردی کے نام پر اس کے کپڑے تک بدلنے کی جرت کی تھی، مگر جب اس کی بیزار صورت دیکھی اور جس طرح وہ اس کو فلیٹ سے نکالنا چاہ رہا تھا، وہ جان چکی تھی کہ یہ ایک شریف انسان ہے۔ بار بار کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتا، کبھی اس کو گھورتا، ادھر سے ادھر چکراتا۔ وہ سنجیدہ سا مرد خوبرو لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ گھنے بال، ماتھے پر گہرے بل۔ وہ کسی ریاضت کا نکچڑا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ میں کیسے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں کسی یتیم خانے میں رہ لوں گی مگر آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ دیکھو، بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاف الفاظ میں بتا دو کہ کہاں سے آئی ہو اور کیوں آئی ہو۔ میں خود بھی پتہ کر سکتا ہوں، مگر بہتر ہے تم خود بتا دو۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والے بل گہرے ہوتے چلے گئے۔ میری ٹانگ میں بہت تکلیف ہے، شاید ٹوٹ گئی ہے، اس لیے میں چل نہیں سکتی۔ آپ ایسا کریں، مجھے ایمبولینس منگوا دیں اور کسی یتیم خانے بھجوا دیں۔ وہ 100 طرح کے بہانے بناتی منمنا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے سامنے ڈرامے بازی کیوں کر رہی ہو؟ پہلے تم مر جانا چاہتی تھی اور اب تمہیں واپس جانے کے لیے ایمبولینس چاہیے۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں کہ تمہارے یہ نخرے برداشت کروں گا؟ سیدھی شرافت سے چل کر گاڑی میں بیٹھو اور مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ وہ اس کی باتوں میں آنے کی بجائے غصے سے مٹھیاں بینچتے وہ اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں واقعی یہی چاہتی ہوں کہ ایمبولینس منگوا دیں کہ میں کسی ہاسپٹل میں جا کر زہر کا ٹیکہ لگوا لوں گی، اور تو میرے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ اس نے بد دماغی اور پاگل پن کی انتہا کر دی تھی۔ یارم شاہ سر پکڑ کر رہ گیا تھا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے سامنے ٹک گیا اور نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو، میں آفس سے تھکا ہوا لوٹ کر آیا ہوں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں، نہ ہی صبر ہے۔ تم یہاں سے ایک بار اپنے گھر پہنچ جاؤ، اس کے بعد مرو یا جیو، یتیم خانے میں جاؤ یا ہسپتال میں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی مجھے خاص پرواہ ہے۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے تنگ مت کرو۔ تمہیں ایک انجان مرد کے ساتھ تنہا ہونے پر ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ اتنی آسانی سے کسی پر بھی بھروسہ کر سکتی ہو، جبکہ مرد کبھی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں قرآن پاک میں حکم دیا ہے، جس کا معنی ہے مرد سے دھیمے لہجے میں بات مت کرو کہ اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے، کیونکہ مرد کی فطرت ہوتی ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو سمجھا رہا تھا اور لہجہ حتی المکان نرم رکھا تھا۔ مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے، بس مرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو میرے مرنے یا جینے کی پرواہ نہیں ہے تو گولی مار دیں مجھے، میری مدد کریں پلیز، مگر میں واپس کسی صورت نہیں جانے والی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ میں نے اب تک شہر میں پرسکون زندگی گزاری ہے، تعلیم حاصل کی، آزادی کے ساتھ شاپنگ کرنا، ہوٹلوں کے کھانے آرڈر کر کے کھانا، اپنی مرضی اور پسند کا پہناوا کرنا۔ اس سب کے بعد اب میرے ابا مجھے واپس اپنے آبائی گاؤں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، جہاں چند روز کے لیے جاؤں تو بھی مجھے گھٹن کا شدید احساس ہوتا ہے۔
میری پھپھیاں مجھے 100 طرح کی باتیں سناتی ہیں، میری ہر بات پر اعتراض، ہر کام پر اعتراض، اور تو اور حویلی سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ مگر ابا کو ایک ہی بات کی دھن سوار ہے کہ وہ اب واپس اپنی حویلی جانا چاہتے ہیں اور میری شادی اپنے لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اس کی بجائے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اسی لیے گھر سے چھپ کر نکلی تھی، آپ مجھے وہیں پر پڑے رہنے دیتے، بارش میں ہی بھیگ کر مر جاتی یا پھر کسی گاڑی کے نیچے کچلی جاتی، مگر ساری زندگی کی قید سے بچ جاتی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تکلیف کے تاثرات ابھرے تھے۔ تم نے اپنے والدین سے بات کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہاری پریشانی کو سمجھ جاتے۔ آخر کو تم بیٹی ہو ان کی۔ ویسے کیا نام ہے تمہارے ابا کا؟ یارم شاہ نے اس لڑکی کو گھیر کر باتوں میں الجھایا تھا اور بے دہانی میں ہر بات کا جواب دیتی وہ اپنے باپ کا نام بھی بتانے لگی۔ میں نے اپنے ابا سے کہا تھا، بہت ضد کی تھی، اپنی بات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال بھی کر کے دیکھ لی، مگر میرے ابا جو مجھے کبھی کسی بات سے انکار نہیں کرتے تھے اب اپنی بات پر سختی سے قائم ہیں اور میری کسی ناراضگی کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ آپ نہیں جانتے، نواب شاہ نواز افندی کسی بات پر ڈٹ جائے تو پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ مجھے واپس بھیجنے کی بجائے آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، گھر کے سارے کام کر دوں گی، کوئی فرمائش یا منمانی نہیں کروں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ وہ بہت مایوس دکھ رہی تھی، مگر دل میں ایک امید لیے بیٹھی تھی کہ اگر یہ ہینڈسم اور شریف انسان مجھ سے شادی کر لے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کی سوچوں کا رخ بدل گیا تھا۔ اور شاہ نواز افندی صاحب کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، دکھنے میں کافی سلجھے ہوئے انسان لگتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں ایسی جہالت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کو اپنی زندگی کے فیصلے میں راضی اور خوش ہونے کا پورا حق ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس کے شرعی اور قانونی حق سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ یہ شریعت کی روح سے نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تم چلو میرے ساتھ، میں خود ان سے بات کروں گا کہ تمہاری شادی گاؤں میں نہ کریں۔ یارم شاہ نے اس کے نانا کرنے کے باوجود اس کو زبردستی اپنے ساتھ لیا اور گاڑی میں بٹھا کر سیدھا نواب شاہ نواز کی کوٹھی کی جانب روانہ ہو گیا، کیونکہ وہ نواب کی رہائش گاہ کو جانتا تھا۔ البتہ مصروفیات کے باعث کافی وقت سے نواب صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، مگر وہ پر امید تھا کہ نواب شاہ نواز اس کی بات سن لیں گے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے یارم شاہ نے اس کے مسلسل رونا دھونا کرنے پر ناگواری سے ناک چڑھائی۔ یہ لڑکیوں کو بلا وجہ ہر وقت مظلوم بن کر ہمدردی سمیٹنے کا کتنا شوق ہوتا ہے کہ اپنے تحفظ اور اپنوں کے خلوص کو پہچان نہیں پاتی، بس ملکہ جذبات بن کر اپنے چھوٹے دماغ کے ساتھ بے تکے فیصلے کر کے خوش رہتی ہیں۔ یہ نہیں سمجھتی کہ اکثر اس طرح کے جذباتی قدم اٹھانے کے بعد لڑکیاں غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، مگر پھر ساری زندگی ذلت اور پچھتاوے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ مگر اچھے دنوں میں اپنی انا کا پرچم بلند رکھنا ان کی اولین ترجیح ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ میری کوئی بہن نہیں تھی، اگر میری بہن ایسی کوئی حرکت کرنے کی جرت کرتی تو شاید ساری زندگی اس کی شکل تک نہ دیکھتا۔ وہ لاشعوری طور پر اس لڑکی سے چڑ رہا تھا۔ نواب شاہ نواز کی کوٹھی کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر یارم شاہ نے اپنی اچانک آمد پر معذرت کے ساتھ اہم مسئلے پر بات کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ نواب شاہ نواز افندی کے ملازم نے یہ پیغام نواب صاحب تک پہنچایا اور تھوڑی سی دیر کے بعد ایک ملازم بھاگتے ہوئے مرکزی دروازے پر آیا اور اطلاع کی کہ نواب صاحب مہمان خانے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس طرح یارم شاہ اور وہ لڑکی جس نے اپنا نام کشف بتایا تھا آگے پیچھے چلتے ہوئے مہمان خانے میں داخل ہو گئے تھے، جہاں نواب شاہ نواز افندی بے چینی سے ٹہلتے ہوئے یارم شاہ کے منتظر تھے، مگر اس کے ساتھ کشف کو دیکھ کر ان کے قدم تھم چکے تھے۔ وہ قہر برساتی نگاہوں سے کشف کی جانب گھور کر دیکھتے ہوئے گھررائے تھے۔ یہ لڑکی یہاں کیا لینے آئی ہے؟ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جس نے میری عزت کو پیروں تلے روند کر رکھ دیا ہے۔ نواب صاحب کے چہرے کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ مطمئن ہو جائیے نواب صاحب، اولاد کے ساتھ زور زبردستی کرنا انہیں باغی بنا دیتا ہے، اور میں تو آپ کے پاس بہت امید لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اپنی بیٹی کو اس کی خوشی سے شادی کرنے کی اجازت دیں گے۔
وہ نواب صاحب کے چہرے کے تاثرات جھانچتے ہوئے بول رہا تھا، جیسے اندازہ کرنا چاہتا ہو کہ نواب صاحب دراصل کس سوچ کے مالک ہیں۔ ارے یار، تم نہیں جانتے، یہ لڑکی میری جان کا وبال بن گئی ہے۔ میں نے اس کو پال پوس کر جوان کیا، اس کی ہر خواہش پوری کی، ہر خوشی کا خیال رکھا، تو کیا اب میرا اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی بیٹی کے بہترین مستقبل کے حوالے سے میں کوئی فیصلہ کر سکوں؟ بچے جوان ہو کر خود کو اتنا زیادہ سمجھدار کیوں سمجھتے ہیں کہ والدین کی خلوص پر ہی شک کرنے لگیں؟ اس لڑکی کے دماغ میں یہ خناس سما گیا ہے کہ میں نے اپنے گاؤں میں اس کی شادی کی تو یہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، اور اسی ضد میں جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے کہ میرا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ ایسی خود سر اور منہ زور بیٹی کا آخر کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ، کیا تم ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو جو ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنے خراب موسم میں رات کے وقت گھر سے بھاگ نکلی ہو؟ نواب شاہ نواز نے اپنے دکھڑے سناتے ہوئے اچانک بات کا رخ موڑ کر یارم شاہ کی جانب التجائیہ انداز میں نگاہ کی تھی۔ میری بیٹی شریف اور باکردار لڑکی ہے، مگر اس کی خود سر طبیعت کے ہاتھوں میں ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں۔ لوگ ہمیشہ ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، میری بیٹی کے شفاف دل کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اس بات سے سخت پریشان ہوں۔ یارم شاہ، کیا تم میری بیٹی کو قبول کر کے ہم پر احسان کرو گے؟ یقین کرو، ساری زندگی تمہیں دعائیں دوں گا۔ یہ دل کی بری نہیں ہے، بس تھوڑی سی نادان ہے، نرمی اور پیار سے سمجھاؤ گے تو سب سمجھ جائے گی۔ نواب شاہ نواز افندی باقاعدہ منتیں کرنے لگا تھا، اور یارم شاہ اس کیفیت سے بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی دوستی کا لحاظ کر رہا تھا، کیونکہ وہ خوشگوار تعلقات کو اس نہج پر کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے لیے وقت طلب کیا تو نواب صاحب اور کشف دونوں خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تھے اور یارم شاہ کو سوچنے کا وقت فراہم کیا، جبکہ یارم شاہ اس اچانک بن جانے والی صورتحال پر حیران پریشان سا نواب شاہ نواز افندی کا منہ تکتا رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیا فیصلہ کرے۔ ماما اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جان جاتی ہیں تو کبھی بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ میرا بھی ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں جس کو میں بنا کسی کا مشورہ لیے کرنے کا فیصلہ کر دوں۔ مجھے اپنی ماما کی رضامندی اور صلاح مشورے کے ساتھ اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ مگر یہ بات بیٹی آخر اتنے باضد کیوں ہے؟ نواب شاہ نواز پر مجھے بہت بھروسہ ہے، مگر آج ان باپ بیٹی کے درمیان کچھ عجیب سرد سی دیوار ہے جو صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرنا چاہے گا؟ وہ بھی اس طرح کسی پر دباؤ ڈال کر۔ یا تو نواب صاحب اپنی بیٹی کا کوئی عیب چھپانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، اور یہ دونوں باپ بیٹی مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواب صاحب، میرے خیال میں مجھے اس معاملے میں اپنی ماما سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شرافت کی گواہی دے رہے ہیں اور بات صرف اس کی ضد کی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں سوچ سمجھ کر اور مل بیٹھ کر اس معاملے پہ غور و فکر کرنا چاہیے؟ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں، تب بھی راتوں رات اس قسم کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ نکاح کرنا سنت کا طریقہ اور مسجد میں اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، تاکہ وہاں پر موجود لوگ نہ صرف آپ کی اس خوشی کے گواہ بنے بلکہ آپ کو نیک تمنائیں بھی مل جاتی ہیں۔ سنت کے طریقے سے اگر نکاح کا فریضہ سر انجام دیا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ باضد ہیں تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ میں اپنی ماما سے اس معاملے پر بات کر کے باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آ سکتا ہوں، اور دھوم دھام سے شادی بھی ہو جائے گی۔ یارم شاہ نے کافی دیر سوچنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی نواب شاہ نواز کو امید دلاتے ہوئے ایک تجویز پیش کی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بہت جذباتی ہے، اور اگر آپ کی والدہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتی تو پھر ہمارے پاس دوسری کوئی امید بھی نہیں بچتی۔ ایسے میں اگر میری بیٹی نے دوبارہ اسی قسم کی بے وقوفی کی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو پھر میرے خیال میں آپ کو فی الحال یہ نکاح ضرور کر لینا چاہیے۔ ایسے بھی میری بیٹی آپ کی ذاتی رہائش سے آپ کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھی گئی
تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ بات خاصی بدنامی کا باعث بنے گی۔ آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے ابھی کرنا ہوگا۔ اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو میں آپ کو مجبور ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ کل پہلی فرصت میں ہی اپنی فیملی کے ہمراہ واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا اور اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کی شادی پہلی فرصت میں کر دوں گا، تاکہ دوبارہ کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نواب شاہ نواز نے سامنے بیٹھے شخص کا ہمدرد دل طبیعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دباؤ دینے کا انداز بدل دیا، جبکہ کشف جو ایک طرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی یہ بات سن کر تڑپ کر اٹھی تھی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بری طرح سے رونے لگی۔ میرے ساتھ ایسا ظلم ہرگز مت کریے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ اگر واپس گاؤں جانے پر مجبور کیا تو میں کچھ بھی کر گزروں گی، مگر یہ شادی کرنے یا گاؤں جانے کے لیے ہرگز خاموشی اختیار نہیں کروں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اب کسی پر اس معاملے میں یقین نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کے اندر خود فیصلہ کرنے کے لیے ہمت ہی نہیں ہے تو آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لینی چاہیے تھی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتے، بھلے میرے ساتھ جو بھی ہوتا، آخر آپ لوگ مجھے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مجھے ایسی بھلائی اور ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف لفظوں کی حد تک محدود ہو۔ جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ لوگ مرد ہوتے ہوئے کسی نہ کسی مجبوری کا بہانہ کر کے کمزوری دکھاتے ہیں اور خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، مگر میں مردوں کی یہ چالیں بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، اس لیے ان باتوں کا شکار ہرگز نہیں ہونے والی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ میں اپنی حفاظت خود بھی کر سکتی ہوں اور اپنے لیے بہتر راستہ بھی خود تلاش کر سکتی ہوں۔ کشف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے اس طرح رونے پر جہاں نواب شاہ نواز نے پریشان ہو کر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا تھا، وہیں یارم شاہ بھی بری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ کیا مجھے اس لڑکی کی مدد کرنی چاہیے؟ اگر میں چاہوں تو اس کو خاموشی سے فلیٹ تک ہی محدود رکھ سکتا ہوں اور ماما کو کبھی مجھ پر شک نہیں ہوگا، کیونکہ میری جاب ایسی ہے کہ میں کئی روز تک اپنے فلیٹ پر اکیلا رہتا ہوں اور میرے قریبی ترین دوستوں اور فیملی والوں کو بھی میرے فلیٹ کا ایڈریس معلوم نہیں ہے۔ نہ ہی کبھی ماما نے میری جاسوسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر کیا یہ لڑکی اس فیصلے سے خوش ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو واقعی صرف گاؤں کے لوگوں سے چڑ ہے یا پھر اس کو آزاد پنچھی کی طرح کھلی فضاؤں میں گھومنے پھرنے کا شوق ہے؟ یارم شاہ ایک بار پھر سر پکڑے ہر پہلو پر غور کرنے لگا اور فجر کی اذان ہونے کے ساتھ اس نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے نواب صاحب، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری شرائط پر اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ یارم شاہ نے جھکے سر کے ساتھ دھیمی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا تو نواب شاہ نواز افندی کچھ پل کے لیے خاموش رہ گیا تھا، جبکہ کشف کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں کسی بھی صورت یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سچ کہوں گی، مجھے پہلی نظر میں ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کے جیسا شریف مرد اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو تنہائی میں ایک لڑکی میسر ہونے کے باوجود غلط نیت سے نگاہ تک اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ ایسے باکردار شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش بھلا کون سی لڑکی نہیں کرے گی؟ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی تک محدود رہے، اور ایسا صرف اسی صورت ممکن ہے جب مرد کا کردار اعلیٰ ہو۔ کشف نے خوشی سے چہکتے ہوئے بغیر شرائط جانے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، جبکہ یارم شاہ اس کی آنکھوں کی چمک کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی خوشی کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ایک عجیب سا احساس تھا جو یارم شاہ کو چونکنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس نے غلط فہمی سمجھتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ نواب صاحب، میری سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ میں آپ کے کہنے پر ہی شادی کرنے کے لیے تیار ضرور ہوا ہوں، مگر اس شادی کو اس وقت تک خفیہ رکھنا ہوگا جب تک میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر، تب تک اس شہر میں کوئی بھی شخص میری شادی کے بارے میں واقف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ میری طرف سے انتہائی قدم کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیے گا۔ میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ صاف الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اگر میری اجازت کے بغیر کسی ایک بھی شخص کو اس خفیہ نکاح کے بارے میں علم ہوا تو میں پہلی فرصت میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ کی طرف سے بھاری شرط و شرائط ہرگز نہیں رکھی جائیں گی،
اور آپ کی بیٹی خاموشی اور سکون سے میرے فلیٹ تک محدود رہے گی۔ البتہ اس کو زندگی کی ہر آسائش میسر کرنے کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو کیا اس قسم کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کی بیٹی راضی ہو جائے گی؟ اور آپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ ابھی مجھے کہہ سکتے ہیں۔ نکاح ہو جانے کے بعد میں اپنی شرائط میں کسی قسم کی تبدیلی یا گنجائش کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ یارم شاہ نے اپنے تئیں سخت ترین شرائط جان بوجھ کر کشف کے سامنے پیش کر دی تھیں۔ اس کو یقین تھا کہ آزاد خیال اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والی یہ لڑکی اب خود ہی اس شادی سے انکار کر دے گی، مگر ان لوگوں کا جواب اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ ان لوگوں کو تمام سخت ترین شرائط بھی منظور تھیں۔ یارم شاہ کو ان کے اس فیصلے پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب سے کشف نامی لڑکی اس سے ٹکرائی تھی وہ کئی بار اس کی باتوں سے حیران ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ کوئی جذباتی اور بے وقوف قسم کی لڑکی ہے جو بنا سوچے سمجھے بے تکے فیصلے کرنے کی عادی ہے، مگر وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ساری زندگی اس طرح قید میں سب سے چھپ کر گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی نہ کسی دن وہ ضرور اس قسم کے حالات سے گھبرا جائے گی اور خود ہی اپنے فیصلے پر پچھتائے گی۔ تب اگر اس نے چاہا تو میں اس کو طلاق دے دوں گی اور اس طرح سے حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ یارم شاہ بے خیالی میں کشف سے نکاح کرنے اور اس کے بعد کی زندگی کو سوچنے لگا تھا، اور پھر فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نکاح پڑھا کر وہ ایک بار پھر کشف افندی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے فلیٹ پر لے کر جا رہا تھا۔ اس نے ہر فکر اور ہر قسم کے حالات کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا اور کچھ وقت کے لیے مطمئن ہو کر اپنے کام پر توجہ دینا چاہتا تھا۔ اس روز یارم شاہ نے گروسری اور کچھ دوسری اہم شاپنگ کرنے کے بعد تمام وقت فلیٹ پر ہی گزارا تھا اور اپنے کمرے کو لاک کیے آفس کا کام کرنے میں مصروف رہا تھا۔ کاشف بھی اپنے کمرے تک محدود رہی تھی۔ اس نے یارم شاہ کو تنگ کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی، جس بات پر وہ کافی اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر بھی کشف نے اس سے سامنا ہونے پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اور بالکل ایسے بیٹھی تھی جیسے یہ سب کچھ اس کی زندگی کا معمول ہو۔ وہ جو یارم شاہ سے محبت کا دعویٰ پورے دھڑلے سے کر چکی تھی، اب نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی تھی۔ بالکل سرد اور سپاٹ چہرہ لیے اپنے کھانے پر مکمل طور پر متوجہ تھی۔ اس کا یہ رویہ انتہائی غیر معمولی تھا، مگر پھر بھی یارم شاہ نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے خاموشی سے اپنا کھانا مکمل کیا اور سر جھٹک کر واپس اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ رات بھی کافی سکون سے کٹ چکی تھی، مگر اگلے ہی روز صبح سویرے یارم شاہ کو اس کے ایک کولیگ کی جانب سے کال موصول ہوئی تھی۔ یارم شاہ، تمہیں اپنے فلیٹ پر خطرہ ہے، تم فوراً وہاں سے نکلو۔ یارم شاہ اس اطلاع پر حیران ضرور ہوا تھا، کیونکہ اس فلیٹ کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے جو لوگ مسلسل آپ کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے آخر کب تک انسان چھپ سکتا ہے۔ حیرت و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یارم شاہ نے پہلی فرصت میں اپنے فلیٹ سے اپنے ایک بہترین دوست کے گھر کی جانب رخ کیا تھا، جو اپنی جاب کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور اس کا بچپن کا دوست تھا۔ اس کا گھر یارم شاہ کے لیے فی الحال نہایت محفوظ اور قابل بھروسہ جگہ تھی۔ کشف نے خاموشی سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا اور کسی قسم کا سوال نہیں کیا تھا۔ اپنے دوست کی رہائش پر پہنچ کر یارم شاہ مطمئن ہو چکا تھا، مگر 2 روز گزرنے کے بعد وہاں پر بھی اس کو بالکل اسی طرح کال موصول ہوئی تھی اور ٹھکانہ بدلنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اب کی بار وہ بری طرح سے چونک گیا تھا۔ آخر کون ہے جو اس کے ہر خفیہ ٹھکانے کو اتنی جلدی ڈھونڈ لیتا ہے، جبکہ پہلے کئی سالوں سے وہ انہی ٹھکانوں پر چھپ کر رہتا تھا اور کبھی کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہو پایا تھا۔ تیسری جگہ رہائش بدلنے کے بعد یارم شاہ غصے سے بھرا نواب شاہ نواز افندی کے سر پر جا پہنچا تھا، جو شاید اپنے گاؤں کے لیے نکلنے کو تیار کھڑا تھا۔ یارم شاہ کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر زرد پڑ چکا تھا اور بوکھلاہٹ کے مارے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ داماد کے طور پر یارم شاہ کو خوش آمدید کہتے یا خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہو
اور یارم شاہ نے نواب شاہ نواز کی یہ بوکھلاہٹ بہت گہرائی سے محسوس کی تھی، کیونکہ اس بار وہ مکمل طور پر چوکنا ہو کر نواب شاہ نواز کے گھر پر موجود تھا اور اس سے اسی سلسلے میں سوال جواب کرنے آیا تھا۔ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتائیے، آپ نے اتنا اصرار کر کے اپنی بیٹی کی شادی اس طرح راتوں رات میرے ساتھ کیوں کی، اور آج یقیناً آپ یہاں سے بھاگنے والے تھے۔ میں نے آپ کے اور آپ کی بیٹی کے درمیان عجیب سرد سی دیوار پہلے روز ہی محسوس کر لی تھی، مگر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سے آپ کی بیٹی کو اپنے ہمراہ لے کر گیا ہوں، میرے ہر خفیہ ٹھکانے کا 24 گھنٹے میں دشمنوں کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ مجھے صاف الفاظ میں بتا دیں، ورنہ میں پرانے تعلقات کا لحاظ بھی نہیں کروں گا اور آپ کو اپنی ایجنسی کے حوالے کر دوں گا۔ پھر آپ جو مرضی کر لیں، خود کو ہماری ایجنسی سے بچا نہیں پائیں گے۔ یارم شاہ نے سرد لہجے میں نواب شاہ نواز کو دھمکایا تھا، جس پر وہ پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، مگر پھر دونوں ہاتھ باندھ کر یارم شاہ کے سامنے سر جھکا کر بری طرح سے رونے لگا۔ یارم شاہ، مجھے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں۔ وہ لڑکی میری بیٹی نہیں، بلکہ میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ بس اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری طرح کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتی ہے اور تمہاری جاسوسی کے لیے وہ تم تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے میری سگی بیٹیوں کے حوالے سے ڈرا دھمکا کر اپنی مدد کے لیے مجبور کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری بیٹیوں کی جان آج بھی خطرے میں ہے۔ میری بیٹیاں بہت معصوم ہیں اور حویلی میں اطمینان سے زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بچیاں کسی قسم کی پریشانی یا خطرے کا شکار ہوں، مگر میں جلد بازی میں ان کی شادی کرنے کی حماقت بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں ہر ایک کو تمہاری جاب کے بارے میں سب کچھ نہیں بتا سکتا اور نہ ہی اس لڑکی کے حوالے سے کچھ بتا سکتا ہوں۔ ایسے میں اپنی بیٹیوں کے کردار کی گواہی دینا میرے لیے مشکل ہو جاتا اور جلد بازی میں ہونے والی شادی پر میری بیٹیوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ سکتی تھیں۔ اس لیے میں نے ہر حال میں اپنی فیملی کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے خود غرضی کرتے ہوئے میں نے ان کی مدد کر کے اس لڑکی کو تم تک پہنچنے میں مدد کی۔ مگر میرا یقین کرو کہ اس روز موسم خرابی کے باعث اس کا تمہاری گاڑی کے سامنے آنا اور پھر تم سے ہمدردی سمیٹنے کے لیے خود کو مظلوم ظاہر کرنا، اس سب میں میری کوئی مدد شامل نہیں تھی۔ میں تو اسی روز تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر تم اس لڑکی کو ساتھ لے کر آئے تو مجھے علم ہوا کہ وہ تم تک پہنچ چکی ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی بہت شاطر اور ذہین ہے، اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت ہے، وہ اپنی اس معصوم صورت سے ہی لوگوں کو بے وقوف بنانے کی ماہر ہے۔ مجھے بس اس کی کہانی میں اس کا ساتھ دینا تھا اور نکاح تک مجھے اس کی مدد کرنی تھی، اور میں نے وہ سب کچھ کر بھی دیا ہے۔ اس کے باوجود خطرہ میرے اور میری حویلی والوں کے سر پر مسلسل منڈلا رہا ہے۔ میں اس قدر پھنس چکا ہوں کہ حویلی چھوڑ کر یا ملک چھوڑ کر کہیں روپوش نہیں ہو سکتا۔ مجھے کیا معلوم کہ میرے اوپر مسلسل کوئی نگرانی کر رہا ہو، اور میری اس کوشش کے بارے میں ان لوگوں کو علم ہو جائے تو وہ لوگ جو اب صرف دھمکا رہے ہیں میری فیملی کے ساتھ اور کچھ غلط کرتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو اور اس سلسلے میں میری مدد کرو تاکہ مسلسل دن اور رات کی اس پریشانی سے میں چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ وہ لڑکی پورے فساد کی جڑ ہے، تم جلد از جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہارے انتہائی اہم راز وہ لڑکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو اور اپنی ایجنسی تک پہنچ بھی چکی ہو، مگر پھر بھی میری دعا ہے کہ تمہیں اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میری خود غرضی پر مجھے معاف کر دینا۔ مزید خود غرض بن کر اپنے ملک اور یہاں کے معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے چاہا تو میرے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے۔ البتہ تمہیں جلد از جلد اپنے موجودہ ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے، اور اس لڑکی کو جس بھی طرح تم لوگوں نے ٹھکانے لگانا ہے یہ تم خود ہی سوچ لو۔ اگر مزید میری کوئی مدد درکار ہے تو میں دل سے حاضر ہوں۔ نواب شاہ نواز افندی نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا اور وہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھا۔ کشف واقعی بے حد معصوم دکھتی تھی، اور اپنی اسی معصوم صورت سے وہ اتنے زور سے یارم شاہ کو بے وقوف بنانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو رہی تھی جو خود کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا۔ ایک لڑکی کی باتوں میں آ چکا تھا۔ اس کے چہرے کے سرد و سپاٹ تاثرات رفتہ رفتہ بدل رہے تھے،
اب اس کے چہرے پر اکثر پریشانی اور گہری سوچ کے سائے لہراتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ یارم شاہ کو رفتہ رفتہ گزشتہ دنوں کا جائزہ لیتے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ہی شوہر کا سامنا نہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی بھی روز اس کی آنکھوں میں یارم شاہ کو دیکھ کر کسی گرم جوشی یا محبت کے رنگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ نکاح جیسے مضبوط رشتے نے بھی اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ اس کے جذبات ہمیشہ سرد اور غیر معمولی محسوس ہوتے تھے۔ موجودہ رہائش کی طرف گاڑی دوڑاتے ہوئے یارم شاہ گزشتہ دنوں کے بارے میں آج باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا اور ہر بات کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچا تو کشف اپنے بیڈ روم میں ہی خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کا وجود بالکل سرد پڑ چکا تھا اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات موجود تھے، جیسے وہ اپنے آخری وقت میں بری طرح روتی رہی تھی۔ بیڈ پر ایک صفحے پر یارم شاہ کے نام کوئی پیغام تحریر تھا، مگر وہ کشف کی اچانک موت پر نہ چاہتے ہوئے بھی دکھ محسوس کر رہا تھا۔ بھلے وہ حساس ادارے سے تعلق رکھتا تھا، مگر وہ ایک انسان بھی تھا اور اپنی بیوی کے لیے جذبات بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ اب اچانک اس کی بیوی ہی اس کی دشمن ثابت ہوئی تھی اور اس کے پہنچنے سے پہلے شاید مار دی گئی تھی۔ یارم شاہ نے بے ساختہ بھیگی آنکھوں کو ہتھیلی کی پوشت سے رگڑتے ہوئے ہر پہلو پر سوچا تھا اور اپنی ایجنسی والوں کو ساری رپورٹ پیش کی تھی، اور کچھ دیر میں اس کے گروپ کے کچھ اہلکار وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے نہ صرف کشف کی لاش کو خفیہ طریقے سے ٹھکانے پر لگایا تھا، بلکہ وہاں سے حادثے کی جگہ کے بھی تمام نشانات کو صفائی سے مٹا دیا تھا۔ رات کو دیر سے یارم شاہ ایک بار پھر کشف کے کمرے میں لوٹ کر آیا تھا اور اس کے سامان میں سے تلاشی لینے لگا، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی راز کی بات پتہ چل سکے یا ایجنسی والوں کی کوئی معمولی سی معلومات اس کے ہاتھ لگ جائے، جن کی مدد سے وہ اپنی ایجنسی کے ہونے والے نقصان کا کچھ نہ کچھ ازالہ کر سکے۔ اسے کشف کے سامان میں سے کچھ بھی خاص نہیں ملا تھا، البتہ کشف کی جانب سے تحریر کیا پیغام صفحے کی صورت میں بیڈ پر پڑا پھڑا رہا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے آگے بڑھ کر اس صفحے کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ یارم، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے پہلی ہی نظر میں آپ کو دل دے دیا تھا۔ میں بھی ایک معمولی سی لڑکی تھی، مجھے اپنے جذبات کو چھپانے میں مہارت حاصل تھی اور چہرے پر معصومیت بھی ہر ایک کو مجھ پر یقین کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی، اور میری اسی خوبی کا کالج میں ایجنسی والوں کو علم ہوا تو انہوں نے مجھے 100 طرح کے لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ایجنسی ہے جو دوسرے ملکوں کے دشمن ایجنسیوں کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں اور ملک دشمن عناصر ہے۔ مجھے اس ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے اور میں اب تک چھوٹے موٹے مشنز پر جاتی رہی تھی، جس سے اس ملک کو یا کسی ایجنسی کے حساس معاملات وغیرہ پر زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوا تھا، مگر اس بار مجھے پورے اعتماد کرتے ہوئے میری ایجنسی والوں نے مجھے بہت بڑا مشن سونپا تھا۔ مجھے آپ کی ایجنسی کی تمام اہم اور خفیہ معلومات جمع کرنے کے لیے یہ سب کرنا تھا، جو آپ بھی جانتے ہیں، یعنی مظلوم بن کر سڑک پر آپ کے سامنے آنا، کیونکہ ایجنسی کے 2 لوگ آپ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس روز آپ کے گھر سے نکلنے کی اطلاع مجھے مل چکی تھی، اور میں جان بوجھ کر آپ کی گاڑی کے سامنے آئی تھی کیونکہ مجھے آپ کی توجہ حاصل کرنی تھی، اور مظلوم دکھنے کے لیے میں نے کئی روز تک صرف پانی پی کر اپنی صحت بھی بے حد خراب کر لی تھی، جس سے آپ بآسانی میری معصومیت پر یقین کر گئے تھے، اور پھر نواب شاہ نواز افندی کی مدد سے میں آپ کے ساتھ شادی کر کے پورے حق سے آپ کی خفیہ فلیٹ پر رہنے کے لیے پہنچ گئی تھی، اور آپ کی کچھ اہم دستاویزات کی تصویریں لینے میں بھی کامیاب ہو چکی تھی۔ مگر جانے کس طرح آپ کی ایجنسی والوں کو خطرے کا احساس ہوا اور آپ کو اپنے فلیٹ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا۔ وہاں پر جس طرح آپ میرا خیال رکھ رہے تھے اور جس طرح آپ اپنے ملک کے لیے دن اور رات بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ سب سے اہم بات کہ میں اپنی ایجنسی والوں کی طرف سے مسلسل دباؤ کا شکار تھی کہ جلد از جلد اہم ترین معلومات جمع کر کے ان تک پہنچا دوں۔ میں تمام معلومات جمع کر چکی تھی جو کہ آپ کے پاس موجود تھی، مگر میں اپنے اندر یہ ہمت پیدا نہیں کر پائی کہ وہ معلومات میں اس پرائیویٹ ایجنسی کے حوالے کر دیتی،
کیونکہ آپ کی طرح مجھے بھی اپنے ملک، اپنے گھر والوں سے اور آپ سے بھی بے حد محبت ہے۔ اسی لیے میں مزید ان کے ہاتھوں کٹ پتلی نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتی تھی۔ آپ کا سامنا کرنے کی اور آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے بارے میں یہ تلخ حقیقت آپ کو بتانے کی مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف آپ کی زندگی سے بلکہ اس دنیا سے ہی بہت دور چلی جاؤں گی، تاکہ میری ایجنسی والے بھی مجھے دوبارہ استعمال کرنے کے قابل نہ رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ میری اس غلطی کو ضرور معاف کر دیں گے۔ میرا یقین کیجئے، میں نے آپ کے تمام راز محفوظ رکھے ہیں اور کچھ بھی اپنی ایجنسی والوں سے شیئر نہیں کیا۔ البتہ ان کے بارے میں ایک اہم اور خفیہ راز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہو سکتا ہے اس طرح میری گزشتہ غلطیوں کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دیں۔ کشف نے معافی کے ساتھ اپنی پرائیویٹ ایجنسی کی چند اہم ترین معلومات بھی میرے حوالے کر دی تھیں اور اپنی جان لے کر واقعی یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک بری لڑکی ہرگز نہ تھی، بس کم عمری کے باعث دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور 5 سال تک کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں ان کی مدد کرتی رہی تھی۔ مگر جب بات ملک اور قوم پر آئی تو اس نے بہت سے مظلوم لوگوں کو برباد ہونے سے بچا لیا اور اپنے آپ کو ختم بھی کر دیا تاکہ دوبارہ ایجنسی والوں کے ہاتھ کھلونا نہ بن سکے۔ یارم شاہ نے پہلی فرصت میں تمام معلومات اپنی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر تک بذات خود جا کر پہنچائی تھی، اپنے لیے ایک نئی رہائش کا بندوبست کیا اور اگلے کئی روز تک مسلسل دن اور رات کام کر کے اس خفیہ ایجنسی کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ 12 روز کے اندر یارم شاہ اور اس کی ایجنسی والوں نے ایک ملک دشمن ایجنسی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ کشف کی محبت دکھانے اور قربانی دینے سے ہی ممکن ہوا تھا۔ یارم شاہ نے اپنے وعدے کے مطابق نواب شاہ نواز افندی اور اس کی حویلی کے لوگوں کو مکمل طور پر محفوظ کیا تھا اور ایجنسی کے برباد ہو جانے تک مسلسل اپنے کچھ بہت قابل اہلکار ملازمین کی حیثیت سے اس حویلی میں نگرانی کے لیے بھیج دیے، تاکہ اگر اس دوران وہ کسی خطرے کو وہاں پائیں تو فوراً نواب فیملی کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ مگر دشمنوں کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ ان کی ایجنٹ ان کا کتنا نقصان کر کے دنیا سے ہی چلی گئی تھی، اس لیے زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اور اس ایجنسی کا خاتمہ کر لینے کے بعد یارم شاہ چند روز کی چھٹی پر گھر چلا گیا تھا۔ آ گیا میرا بیٹا، اتنے دن گھر سے غائب رہنے کے بعد میں پوچھتی ہوں ایسی بھی کیا مصروفیت تھی کہ تم نے کال تک کرنا بند کر دیا تھا اور کوئی پتہ بھی نہیں تھا میں کتنی پریشان ہو رہی تھی، تمہیں احساس بھی نہیں ہے۔ یارم شاہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی ماں حسینہ بیگم جو خاصی تپی ہوئی تھیں خوب باتیں سنا ڈالی تھیں، یہ جانے بغیر کہ اس وقت وہ کس قدر ذہنی جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ماما پلیز تھوڑی سی دیر آرام کر لینے دے، پھر جو کہنا ہے کہہ لینا، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر حسینہ بیگم نے فوری طور پر خاموشی اختیار کی تھی۔ کچھ کھاؤ گے؟ سوپ بنایا ہے وہ لے لو۔ انہوں نے فکر مندی سے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ بھی نہیں لوں گا ماما، بس تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور شاور لے کر آرام کرو۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نیا سوال کیا تھا جس کا جواب اس نے صرف سر ہلا کر دیا تھا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر سکون سے نیند کر لینے کے بعد وہ کافی حد تک فریش ہو چکا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر گھر والوں کے ساتھ موجود تھا۔ اب مجھے بتاؤ کیا مصروفیات تھی؟ تم پورے 15-20 دن تک گھر سے غائب رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ حسینہ بیگم نے بے چینی کا اظہار کیا تھا۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر جس روز طوفانی بارش میں گھر سے نکلا تھا اس رات میرا ٹکراؤ ایک لڑکی سے ہوا تھا جو بظاہر خودکشی کرنا چاہتی تھی مگر حقیقت میں جان بوجھ کر مجھ تک پہنچی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اس کو آیا جی کے حوالے کر دیا۔ آفس سے واپسی پر اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے نہایت ہوشیاری سے اپنا تعارف نواب شاہ نواز افندی کی بیٹی کے طور پر کروایا۔ میں اس کی باتوں پر یقین کر کے اس کو اس کے باپ کے گھر لے کر گیا تو وہاں پر جانے کیسے ان کی جذباتی باتوں میں آ کر میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ پھر تو روز دوسرے دن مجھے میری ٹیم کی جانب سے ٹھکانہ بدلنے کی ہدایت ملنے لگی، جس پر میں چوکنا ہو گیا اور سیدھا نواب شاہ نواز کی کوٹھی پر جا پہنچا جو خود بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی بچیوں کی حفاظت کی خاطر اس لڑکی کشف کا ساتھ دیا تھا
مگر مجھ سے سامنا ہوتے ہی سب کچھ سچ سچ مجھے بتا دیا۔ میں بہت غصے سے واپس اس گھر کی جانب گیا جہاں پر کشف موجود تھی، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی جان لے چکی تھی۔ اس نے مجھے نقصان سے بچانے کی خاطر اپنی جان لے لینا مناسب سمجھا۔ وہ بیچاری تو خود ایک عام سے گھرانے کی لڑکی تھی جس کو کالج سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ 2 روز غائب رہنے کی وجہ سے باپ نے غیرت کے جوش میں بیٹی کو گھر سے نکال دیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا واقعی کوئی قصور نہیں تھا، اور اس طرح وہ لڑکی پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں چلی گئی تھی اور ان کی ہدایت کے مطابق چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس باغیانہ روش پر اس کو اس کے اپنے گھر والوں نے مجبور کیا تھا، مگر خدا کا شکر اور آپ کی دعاؤں سے وہ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر پائی۔ اس نے میرے پاس موجود تمام انفارمیشن جمع کر لی تھی، مگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کی ٹیم والوں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ جلد سے جلد کچھ خاص تلاش کرو، اور وہ ان کو مسلسل ٹال رہی تھی، اور پھر تھک کر اپنی جان لے لی اور ان کی معلومات میرے حوالے کر گئی۔ یوں ہم بڑے دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ وہ سب کچھ بتاتا جا رہا تھا اور حسینہ بیگم اسی ایک بات پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ یارم، تم نے خفیہ نکاح کر لیا اور ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ اچانک کسی لڑکی سے سامنا ہو جائے تو اس کی باتوں پر یقین کر بھی کیسے سکتے ہو؟ کیا تمہیں بھول گیا تھا کہ تم خود ایک حساس ادارے کے اہم ترین اہلکار ہو؟ اور دشمن یہ بات جانتے بھی ہوں گے۔ شادی کرنا تمہیں کھیل لگتا ہے؟ حسینہ بیگم کا غم و غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ماما، میں نواب شاہ نواز افندی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے یہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بیوقوفی تو بہرحال مجھ سے ہوئی تھی کہ میں جلدی میں اس لڑکی کو اپنی ذاتی رہائش پر لے گیا تھا۔ اگر وہاں پر جاتے یا وہاں سے نکلتے ہوئے کوئی دیکھ لیتا تو میرے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ نواب شاہ نواز نے بھی اس بات کا حوالہ دیا تو میں مان گیا تھا۔ پھر بھی نکاح کرنے سے پہلے ایک بار ہم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تم نے۔ اگر دوبارہ کبھی کوئی تمہیں لڑکی پسند آ جاتی ہے تو کیا ایسے ہی خاموشی سے نکاح کر لوگے؟ حسینہ بیگم کی ناراضگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان کو جیسے تیسے مطمئن کرنے کے بعد وہ خود غیر مطمئن ہو رہا تھا۔ پہلی بار یارم شاہ کو ایک لڑکی کی موت سے دکھ ہوا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ایک بے سرل لڑکی ہونے کے علاوہ اس کے نکاح میں بھی تھی، اور ان چند دنوں میں اس نے ہر طرح سے یارم شاہ کا خیال رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی، اور آج وہ لاشعوری طور پر اسی کو یاد کر رہا تھا۔ کبھی کبھار لڑکی بھی مجبور ہو جاتی ہے، ہر لڑکی بدکردار نہیں ہو سکتی، ہر لڑکی خود سر نہیں ہوتی۔ کشف کے کیس نے یہ ثابت کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ اصول ہے کہ شریف لڑکی گھر میں رہتی ہے اور گھر سے باہر اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اس کے علاوہ ہر لڑکی بری ہوتی ہے۔ کشف سے سامنا ہونے پر یارم شاہ بھی اسی انداز سے سوچ رہا تھا، مگر آج وہ اپنی سوچ پر بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ لڑکی کے والدین نیوز میں اپنی بیٹی کی موت کے بارے میں سن کر روتے ہوئے پہنچ گئے تھے۔ یارم شاہ نے ان کو دیکھ کر غصے سے رخ موڑ لیا تھا، مگر ایک ٹیم ممبر نے بتا دیا کہ کشف اس کی بیوی تھی اور وہ لوگ اس کے پاس چلے آئے تھے۔ مجھے یہ رونا دھونا بالکل پسند نہیں ہے، وہ بھی اس صورت میں جب اس سب کے پیچھے وجہ بننے والے آپ لوگ ہی تھے۔ اس کے اغوا ہونے کے بعد اس کو صفائی کا موقع دینے کی بجائے گھر سے کیوں نکال دیا تھا؟ میں تو اس غیرت پر حیران ہوتا ہوں۔ جوان بیٹی کو گھر سے نکال دینا کہاں کی غیرت ہے؟ بجائے اس کے کہ اس بیٹی کا اس شخص کے ساتھ نکاح کر دیتے جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ گھر سے بھاگی ہو۔ اس طرح کشف جیسی لڑکیوں کو معاشرے میں موجود درندوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر بیٹی سے قطع تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ ساری زندگی اپنی غلطی پر پچھتائے، مگر در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی پھرے۔ خدا جانے کشف نے 5 سال کس طرح کے حالات سے سامنا کیا تھا، کتنی بار وہ پریشان کی گئی ہوگی، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رکنے پر مجبور تھی، کتنی بار کسی سائبان کی خواہش کی ہوگی، مگر اس کی پریشانی کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یارم شاہ کے الفاظ نے ان لوگوں کو مزید شرمندگی اور دکھ میں مبتلا کر دیا تھا، مگر اب اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خدا ہر ایک کی بہن بیٹی کی حفاظت کرے اور گھر والوں کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے۔ وہ تہ دل سے دوسری لڑکیوں کے لیے دعا گو تھا، اور 1-2 روز میں نارمل بھی ہو گیا تھا کہ سب کچھ تو زندگی کا حصہ ہے، مگر کیا وہ والدین کبھی اپنی بیٹی کو بھول پائیں گے؟
کبھی خود کو معاف کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے والدین جن کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی اولادیں ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائیں، وہ ساری زندگی ملال اور پچھتاوے میں مبتلا رہتے ہیں۔